الرحمن الرحيم من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نافعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الطبقة الأولى من الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى قوله ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه رضي الله عنه عن زيد بن وهب قال أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس فقال كنيف مليء علما. وعن الشعبي قال ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي رقبا في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود فأمر عمر رجلا يناديهم من أين القوم فأجابه عبد الله أقبلنا من الفج العميق. فقال عمر أين تريدون؟ فقال عبد الله البيت العتيق. فقال عمر إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. قال نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقال عمر نادهم أي القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال عمر نادهم أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر نادهم أي القرآن أرجى؟ فقال ابن مسعود يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال عمر نادهم أفيكم ابن مسعود؟ قالوا اللهم نعم. وأن أبي البختري قال سئل علي عليه السلام عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال عن أيهم تسألون؟ قالوا أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. قال علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. نعم هكذا. شوف Sayyidina Umar mengatakan tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kunayif mali'u ilman. Kunayif atau kunayif. Kunayif yani wadah kecil ya, karena badannya nggak begitu besar. Wadah yang penuh dengan ilmu. Dia ini orang yang penuh ilmu maksudnya gitu. Wadah yang penuh dengan ilmu. Dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar menemui suatu rombongan banyak orangnya. Fihim Abdullah bin Mas'ud. Ada di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud. Tapi Sayyidina Umar enggak lihat Abdullah bin Mas'ud. Fa'amar Umar rajulan yunadi min ainal qawm? Kalian dari mana? Abdullah bin Mas'ud aqbalna min al-fajjil amiq. Lokasi enggak ada. Fajjil amiq bukan nama tempat seperti yang di Al-Qur'an. Apa? Dia min fajjil kul apa? Karena mereka mau haji kan apa? Adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi rombongan yang datang dari suatu tempat yang dalam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngasih jawabannya jawaban isyarat dari ayat. Oh, kata Sayyidina Umar, jawabannya unik nih. Ya. Kata Umar, "Aina turidun?" Kalian mau kemana? Kal al-baitul atiq. Enggak ada ngomong kayak gitu. Falyatawafu bil baitil atiq dalam Al-Qur'an. Karena inna fihim aliman. Ini rombongan ini ada orang alimnya nih. Siapa nih? Wa amara rajul nadim. Coba suruh tanya lagi. Ayul Qur'ani a'zam? Bagian mana dari Al-Qur'an yang paling mulia, yang paling hebat? Ayat. Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu ayatul kursi. Sampai akhirnya. Panggil lagi kata Sayyidina Umar, ayul Qur'ani ahkam? Mana dari ayat Qur'an yang paling ahkam, yang jadi ucapannya kecil sedikit tapi benar-benar mencakup amalan yang lengkap. Dia, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sayyidina Umar. Coba panggil lagi, ayul Qur'ani ajma'? Apa daripada ayat Qur'an yang paling lengkap untuk diamalkan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala dihim ayul Qur'ani akhwaf? Ayat apa yang paling menakutkan?
Abdullah bin Mas'ud jawab lagi, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Bukan dengan harapan kalian dan bukan dengan harapan ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang orang yang beramal jelek akan dibalas oleh Allah. Ayyul Qur'ani arja, ayat apa yang paling diharap? Ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Faqala Umar, coba panggil lagi. Afihim Abdullah bin Mas'ud. Orang yang bisa jawab begini enggak ada kecuali Abdullah bin Mas'ud yang bisa jawab begini. Afihim Abdullah bin Mas'ud? Naam, mawjud. Indana. Masya-Allah, ya akhir rombongan bawa orang alim. Ya, Sayyidina Ali ditanya, coba ceritakan dong tentang sahabat-sahabatnya Rasul. Sayyidina Ali, yang mana yang ente tanya? Yang mana ente mau tahu? Tentang siapa? Coba Abdullah bin Mas'ud itu gimana? Abdullah bin Mas'ud kala alimal Qur'an wa alimas sunnah. Ngerti Al-Quran dan ngerti sunnah. Al-waqafa bihi ilman. Cukup itu ilmu. Ya. Berarti alim termasuk min ulama sahabah Abdullah bin Mas'ud. Aywa, ايش يقول؟ وعن أبي الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حينما تبن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه أتراه ترك مثله قال إن قلت ذاك إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا جبنا رواه أحمد. وعن عامر قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود. Abu Musa al-Ash'ari, ya, ketika meninggalnya Ibn Mas'ud, qala syahidtu Abu Musa wa Abu Mas'ud hina mata Ibn Mas'ud. Ahaduhuma yaqulu li sahibi atarahu taraka mithlah. Ya, apakah ada orang yang gantiin dia? Gitu. Abu Musa mengatakan itu. Juga Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, jangan ada yang nanya ke saya selagi orang alim ini masih ada di antara kita, Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada Abdullah bin Mas'ud, ngapain nanya ana? Nanya dia. Enggak usah tanya ke ana katanya. Ya, ini Ibn Mas'ud. Ayo. وعن شقيق قال كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ولا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. وعن مسروق قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وإلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المتي لأتيته. Nah, Masya Allah, يتحدث بالنعمة. Yaqul, Sayyidina Hudzaifah berkata ketika ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya lihat orang yang paling mirip Nabi SAW dalam perangainya ketika keluar dari rumah sampai balik lagi ke rumah. Kalau di rumah Anda nggak tahu, urusannya di rumah. Tapi dari keluar rumah sampai balik lagi, ini paling mirip karakternya dengan Nabi itu Abdullah bin Mas'ud. Kata, ya, dan mereka mengatakan dia adalah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wasilatun yaumil qiyamah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidaklah ada ayat yang turun kepada Nabi kecuali saya tahu kapan turunnya dan kenapa turun ayat tersebut. Kalau seandainya saya tahu ada orang lebih ngerti dari saya tentang urusan ini, saya akan datang ke sana dan bertanya kepadanya dan berguru kepadanya. Artinya beliau menguasai hal tersebut, ya, memperhatikan hal tersebut. Subhanallah. Ayo. وعن تميم بن حذلم قال جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه منك يا عبد الله بن مسعود. وعن مسروق قال شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر منهم عمر وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ثم شاممت هؤلاء 6 فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين
علي وعبد الله. وعنه قال: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي المئة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ. Allah. Ya, Tamim bin Khadlam dia bilang, saya telah duduk bersama sahabatnya Nabi Abu Bakar, Umar, tapi saya nggak pernah lihat orang yang paling zuhud dan yang paling cinta kepada akhirat dan yang paling saya cintai orangnya, dan saya berharap bahkan menjadi mislahi menjadi orang sesuatu dari bagiannya gitu. Minka ya Abdullah bin Mas'ud, saya nggak ada, paling saya kagumi engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini ucapan Tamim bin Khadlam. Masruq itu kalau nggak salah maulanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, muridnya. Dia bilang, syamam tu ashaban Muhammadin. Saya telah, syamam tu maksudnya saya belajar dari mereka, mencium gitu. Maksudnya mencium, saya udah tahu karakter banyak sahabatnya Rasul. Tapi saya dapetin 6 dari mereka yang paling alim. Siapa? Minhum Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, wa Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sudah kita bahas. Thumma syamamtu haula'i sitah, dari 6 itu ya, prediksi saya yang paling alim, fawajadtu ilmuhum intaha ila rajulain, 2 orang yang paling penuh ilmunya. Siapa? Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhum. Naam, Sayyidina Ali kan masyhurun bil ilm, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wa kana dhaki yafham. Wa arafna fi manaqib Sayyidina Ali annahu tidaklah ada orang yang punya masalah yang sulit kecuali Sayyidina Ali bisa memberikan solusinya. Sayyidina Umar aja berlindung, kata, a'udzu bin mu'dhilatin laisa laha abal hasan. Saya berlindung dari Allah kalau ada masalah-masalah rumit yang enggak ada Ali bin Abi Thalib di situ, saya repot. Kalau Ali gampang aja jawabnya, gini. Selesai. Beres. Dia pusing pikiran gimana, Sayyidina Ali jawab. Ya, selalu dijadikan musyawarah dengan beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kadzalik. Lalu dia mengatakan juga, Masruq ini, saya dapati para sahabat Nabi itu ikhad. Ikhad itu wadah atau sesuatu yang kalau ada air hujan terkumpul air di situ. Nah, terkumpul ini kan bisa diminum oleh hewan gitu. Mereka itu wadah-wadah ilmu gitu lah maksudnya. Sahabat-sahabat Nabi itu wadah-wadah ilmu. Kadang satu wadah itu bisa membuat kenyang 1 orang. Maksudnya ilmunya segitu. Ada yang bisa mengenyangkan 2 orang, ada yang bisa mencukupi 100. Dan ada orang-orangnya dari sahabat Nabi yang wadahnya itu, kalau seluruh penghuni dunia mengambil dari mereka nggak habis-habis ilmunya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud begitu. Penuh. Qal fawajadtu Abdullah min dzalikal ikhad, yaitu ikhad law nazala bihi ahlul ard la asdarahum. Semua penghuni bumi ini minum dari situ cukup. Saking dia lautannya ilmu berarti. Ya radhiyallahu taala anhum wa arda. Ba'din sayati ta'abbuduh wa ra'uh shiddatu khawfihi billah subhanahu wa ta'ala wa ghairuh min manaqibih radhiyallahu taala anhu wa arda. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم